جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں فطرہ یا صدقہ تو ہم اسے بتا کر دیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں یا ہم ویسے ہی اس کی دل آزاری نہ ہو تو ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات کی ہے. یہ وہی لوگ ایسا خیال کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں جو کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں. جی شہیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی کرامت نفس کا خیال رکھنا بھی واجبات میں سے ہے. اس لیے جب آپ دیں تو اس طرح سے دیں کہ اس کو عزت اور احترام فیل ہو, بے عزتی اور تذلیل فیل نہ ہو. اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک وبا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق جب کسی کو قرار دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے, اور دوسرے بھی اس کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں. اس لیے بتا کر دینا ضروری بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی کرامت نفس کا خیال رکھ کر عزت سے دینا چاہیے. اور ساتھ میں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ واقعی مستحق ہو. جب تک آپ صحیح استحقاق رکھنے والے انسان تک پہنچائیں گے نہیں, چاہے وہ سفید پوش ہو, تو اگر آپ ان لوگوں کو دیں گے جو پیشہ ور ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. تلاش بھی تو کرنا ہے نا, تلاش بھی تو, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ بہت آسانی سے مل جائے. لائن میں رکھا ہے, یہ ڈراپ ہو گئی ہے. میرا جو سوال تھا شہیدی صاحب سے, اگر کوئی وہ جو رابن ہوڈ کا کانسیپٹ ہے, یعنی ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں امیروں سے پیسے چوری کروں گا, ڈاکہ ڈالوں گا اور ڈاکہ ڈال کر غریبوں کو میں دوں گا تاکہ ان امیروں سے جو پیسہ انہوں نے کمایا ہوا ہے کرپشن سے, وہ پیسہ ان سے لے کر اور میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں, تو یہ نیکی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ کسی اور کے مال میں تصرف کرے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. جو مال آپ کا ہے ہی نہیں, جو مال آپ کا ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے, چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے. آپ جب اس کو کرپٹ سمجھ کر, اس کو حرام خور سمجھ کر, اس کو فرض کریں ڈاکو سمجھ کر اس سے لوٹتے ہیں, تو یہ لوٹنا خود اسی کے فعل کی تقلید ہے, گویا آپ بھی لوٹے رہے ہیں. اچھا, اب چاہے آپ اپنی نفس پر خرچ کرنا چاہے اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کا پاکیزہ ہونا اور حلال ہونا شرط اول ہے. حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے کیا تو وہ اللہ کی راہ میں ہے ہی نہیں, وہ شیطان کی راہ میں اور آپ کی خواہشات نفسانی کی راہ میں ہے. لہذا اللہ کو صرف وہی منظور ہے اور اللہ تک صرف وہی مال پہنچتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو اور حلال کے رستے سے کمایا ہوا ہو. ٹھیک ہے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں. اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ عالم آن لائن جاری رہے گا, آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عالم آن لائن. مزید سوالات ہوں گے آپ کے, جو بھی آپ اس حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے, دیکھتے رہیے دل رمضان.